الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمن كان له قلب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا عبد الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سبحان الله دل بدستا کے حج اکبر است دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است کعبہ تعمیر خلیل آزر است دل گزرگاہ ہے جلیل اکبر است دوستان گرامی السلام علیکم عرس مبارک کی تقریب کے اندر جس موضوع کے اتنے معروضات پیش کرنا وہ ہے
مومن کا دل بھی عرش خدا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک نے مرد مومن کامل دے عرص مبارک دے اندر مرد مومن دے دل دے بارے ہی بیان کرنا مناسب لگتا ہے. کیوں کہ اللہ دے پیاریاں نو جیڑی امتیازی شان حاصل ہوتی وہ اس سے دل دی وجہ نال حاصل ہوتی. سبحان اللہ. باقی چیزاں وہ دوسرے انسانوں نالوں کمزور ہو سکتے ہیں، ماڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے دل دی قوت نال وہ تکڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو دل بھی عرش خدا ہے. فقراء صوفیاء کرام بولتے ہیں قلب المومن عرش اللہ. بندہ مومن کامل کا دل اللہ کا عرش ہے. اللہ تبارک و تعالی دا ایک عرش اعظم ہے. بڑے جہان ایک دا عرش ہے، چھوٹے جہان. بڑے جہان وچ عرش آسماناں دے اوتے محیط ساری کائنات میں. انسان تو باہر دی دنیا جڑی ویکھدے ہو اینو بڑا جہان کہنا ہے، اور انسان نو خود ایک چھوٹا جہان کہنا ہے. عالم کبیر عالم صغیر. اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان دے اندر اس جہان دیاں حقیقتاں نو جمع فرمایا. سبحان اللہ. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. عجیب اللہ تعالی مطابقت جوڑی ہے جہان اور انسان. سبحان اللہ. کہ اے دی معرفت آندی ہے تو او دا علم روش کھل جاندا ہے، او دی معرفت آندی ہے تو اے دا علم کھل جاندا ہے. سیر انفسی ہوئے یا سیر آفاقی ہوئے، دونوں نتیجہ ایک ہی جا دے نے اس ذات دی معرفت دا. سبحان اللہ. کئی حضرات جہان تو اپنے ال آتے ہیں، کوئی اپنے تو جہان ال جاندے. سبحان اللہ. یعنی کئیاں دے معرفت دا طریقہ جہان تو ادھر ہے، جہان نو ویکھیا تے اپنے ال دھیان ہویا. کئی اپنے آپ نو ویکھ کے جہان ال دھیان کرتے ہیں. تو دونوں نو قدرت نے ایسا مناسب جوڑیا ہے مطابق کہ ایک دوسرے دی پہچان نال دوسرے دی آ جاندی، ایک دی پہچان نال دوسرے دی آندی، ایک دی حقیقت کھلدی ہے دوسرے دی کھل جاندی. انسان دی کھلے جہان دی کھل جاندی ہے، جہان دی کھلے تے انسان دی کھل جاندی. سبحان اللہ. اس واسطے جہان بزرگ فرماندے کی مصروف ہونا ہے. اپنے اندر ویخ تو خود ایک عظیم جہان ہے. جنہ اپنے اندر غور کر کے تے لطف لینے نہ مزے لینے اس جہان ویکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. سبحان اللہ. کیوں کہ خداوند قدوس جل مجدہ الکریم دی معرفت پہچان یہی ہے انتہا انسان دی. سبحان اللہ.
اس جہان نال یا کسے پاسے مصروف ہون نال عرش اعظم تے جان نال کسے پاسے جان نال یہ حاصل نہیں ہوندی، یہ حاصل ہوندی ہے تے اپنے وچ گم ہون نال ہوندی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی عرش کہندے نے تخت نو، قدرت نے عرش عظیم جڑا جوڑیا ہے، سبحان اللہ۔ خدا بند قدوس جل مجدہ الکریم اگر کوئی عرش تے ڈھونڈے، عرش نو اپنا تخت فرمایا ہے، عرش فرمایا ہے، وہ عرش اعظم ہے، بیت اللہ کعبۃ اللہ اللہ دا گھر ہے، مسجداں خدا دا گھر نے، بیت اللہ جانے تے گھر نظر آتا ہے، ایویں کوئی عرش تے چڑھ جاوے تے عرش نظر آنا ہے۔ بیت اللہ وچ خدا نظر نہیں آتا، کوئی خصوصیتاں کوئی شاناں خاص ہوندیاں، کوئی رحمتاں خاص ہوندیاں، انہاں دا اتنے تعلق کوئی ہے، خصوصیت کوئی ہے جس وجہ نال اس فرمایا ہے میرا گھر ہے۔ عرش اعظم نو عرش فرمایا ہے، عرش مجید فرمایا ہے، کوئی اوتھے بھی خصوصیت ہے جس وجہ نال انہوں عرش اپنا فرمایا، لیکن جے رب لبن دی گل کرو تو نہ اوتھے لبنا ہے نہ اوتھے لبدا ہے، وہ دل وچ گم ہون نال لبدا۔ سبحان اللہ۔ بزرگاں لکھیا ہے حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ گوڈے منہ تے مار کے عرش نو نظراں چک کے بیٹھے نے، اکھاں لال سرخ نے، پوچھا حضور کی پہ ویکھدے ہو؟ فرمایا یار میں عرش نو ویکھنا پیا تے فرشتیاں تو پوچھ رہا، فرشتے خدا دسو تواڈے کول تے فرشتے مینوں آکھدے نے ایتھے تے یہ مشہور ہے تواڈے کول۔ سبحان اللہ۔ کیا بات، ایتھے یہ مشہور آ وہ تو تواڈے کول ہے۔ عجیب گل ہے، وہ بھی تلاش کرتے ہیں، یہ بھی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ کلام لائے آدھے فرشتے، حکم لیندے نے، ایویں ہے کہ نہیں؟ بے شک، کیا بات، سبحان اللہ۔ کیسی عجیب گل ہے جی وہ ذات کوہ طور تے تجلی فرماوے، بولے حضرت کلیم نال تے حضرت کلیم عرض کر رب آرے نہیں تے جواب دے لن ترانی، تو کیسی عجیب گل ہے، گل ہو رہی ہے، قریب بھی ہے لیکن دسدا نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ گل سمجھا نے؟ رب نو پاون واسطے حضرت کلیم نہیں سن گئے، حضرت کلیم اللہ نو پاون واسطے نہیں سن گئے، تور دے اوتے پائی وہ پہلو ہی کھڑے سن۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلو پائی کھڑے نے، کیا بات ہے، کیا بات، نبی کول کیویں اللہ تعالی دور ہوئے، سبحان اللہ۔ پائی کھڑے سن لیکن وہ مان بھی پانا سی۔ اوتھے سدیا کلام دا شرف بخشیا ہے، نال حکم دینا سی، پھر اوتھے ایک خصوصیت خاص کوئی تعلق ہے، کوہ طور نو اللہ تعالی دی تجلی گاہ فرماندے نے، بیت اللہ نو نسبت ہے، کوہ طور نو نسبت ہے، عرش اعظم نو نسبت ہے، تعلق ہے، لیکن جتوں تک وہ ذات پاک دا تعلق ہے، ذات پاک دے حاصل کرن دا، تو او دے واسطے پھر ادھر ادھر بھجنا نہیں، وہ اپنے وچ ہی بڑھنا پندا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی نے عرش اعظم ورگا ایک عرش رکھا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دل جڑا ہی لٹکدا پیا ہے نا، اس دل وچ اللہ تعالی نے اپنی شان دی مناسبت رکھنے والی روح رکھی۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان
سبحان اللہ. جیویں روح اس دل نال خاص تعلق رکھدی باقی جسم نال اونا نہیں، اسی طرح اللہ تعالی عرش نال خاص تعلق رکھدا ہے جڑا باقی کائنات نال. اس نو اللہ تعالی فرمایا الرحمن علی العرش استوى. سبحان اللہ. الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. وہ جڑا رحمان نے عرش تے استوا فرمایا ہے اسے خاص تعلق نو ظاہر فرمایا ہے جس وچ گھسنا ساڈے واسطے مناسب نہیں، لیکن اتنا ایک کافی ہے کہ مومن دے دل نو اللہ تعالی دے عرش نال خاص تعلق مناسبت ہے اور اے دی روح نو او دی ذات نال خاص مناسبت ہے. سبحان اللہ. ان آنکھ جویں روح سارے بدن دی جان ہے، اللہ تعالی ساری کائنات دی جان ہے. سبحان اللہ. ہر شے اس سونے دے نور نال قائم ہے. فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض. مناسبت ویکھ یہ عرش کیوں پیا بنتا ہے؟ اس ذات نو خاص تعلق مناسبت خاص تعلق اس ذات نو عرش نال. سبحان اللہ. جنوں استوا فرمایا اس دی وجہ نال ساری کائنات دیو جان اللہ تعالی ساری کائنات دا آپ نو نور فرمایا ہے اور میں اس دی جگہ تے لفظ جان پیا بولوں. یہ کوئی مشکل نہ سمجھے، میں اسے نور دا مانا جا. کیوں؟ بزرگ لوگ فرماندے نے کہ نور ایک ایسا لفظ ہے کہ جدو کسی معنی مطلب نو کسی شے دی عظمت نو بیان کرنے واسطے کوئی لفظ نہ لبے تے آخری لفظ اونچے تو اونچائی ہوئی ملتا ہے کہ نور ہے. تا کر کے نور دی حقیقت سمجھنی. سبحان اللہ. نور دی جس وقت کسی شے دی حقیقت اتنا اچھی ہوئے کہ سمجھ نہ آوے تے عرب والے انہوں نور کہنے نہیں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی آسمانوں زمینوں کا نور ہے. یہ فرما کے اس ذات نے وہ حقیقت دے نیڑے کر دیتا ہے جان روح سارے انسان دے واسطے نور ہے. اس نور نال ہی اس نور نال اے بدن قائم ہے، اس نور نال جہان قائم. سبحان اللہ. کیا بات، کیا بات. سبحان. وہ نور ہے کائنات کا اور اے نور ہے انسان دی ذات دا. سمجھ نہیں آئی؟ یہ مناسبت ہے. عرش ایک عرش پیا بندے وچ. یہ نور جڑا اللہ تعالی روح شریف والا رکھیا ہے جس نے توجہ ذرا سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی اس نو پیدا فرمایا ہے تو چار چیزاں تو اگ پانی ہوا مٹی تو. اگ پانی ہوا مٹی تو چار چیز صفت رکھی ہیں خاص اپنیاں. جڑیاں ایتھے نظر آدیاں انسان وہ کیڑیاں؟ ایک علم رکھا ہے. علم علم دی صفت ہے، علم دی صفت ہے. قدرت دی صفت ہے، قدرت دی صفت ہے. ارادہ دی صفت ہے، ارادہ دی صفت ہے. کلام دی صفت ہے، کلام دی صفت ہے. چار چیزاں تو بنائی ہے اس تے چار صفتاں عطا فرمائی ہیں. سبحان اللہ.
تے عرش آدم نو 4 فرشتیاں چکیا ہے، انہوں 4 نے چکیا ہے، 4 فرشتیاں نے اس عرش نو اٹھایا ہے۔ قرآن پر فرماؤندا ہے 4 فرشتیاں نے عرش نو اٹھایا ہے، 4 فرشتیاں نے عرش نو اٹھایا ہے، 4 صفتاں نے دل نو اٹھایا ہے۔ علم، قدرت، ارادہ، کلام، انہاں 4 صفتاں نو توجہ ذرا صاف کرنا پہنتا۔ نفس وما سواہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی دی قسم کھادی، اتنی عظیم چیز ہے۔ اس ذات کریم نے 4 صفتاں جڑیاں رکھیاں ہیں، انہاں صفتاں نو دل مصروف کر لیندا ہے خدائی جے نال غفلت آ جاندی۔ علم، توجہ، علم اندر رکھیا ہے، اینو خرچ کیتا دنیا دے کماں وچ، خدا پاک تو غافل کر ادھر مصروف ہو، کیونکہ جمدیاں بندہ دنیا چ مصروف ہوندا ہے، کھان نو جو لگ گیا، پین نو لگ گیا، جمدے ہیں تو اس کثافت نے علم دی لطافت جڑی تھی وہ ختم کرنی شروع کر دیتی، مصروف ہونا شروع ہو گیا، علم مصروف ہو گیا خدائی، خدا تو خدائی، قدرت مصروف ہو گئی خدائی، ارادہ مصروف ہو گیا خدائی، کلام گلا مصروف ہو گیا خدائی، غفلت آ گئی۔ یہ ہوں عرش کیویں بنتا رب دا، جس وقت یہ 4 صفتاں، 4 صفتاں، علم بھی، قدرت بھی، ارادہ بھی، کلام بھی، جدو اللہ واسطے مصروف ہو جاتی ہیں، اس وقت یہ عرش خدا دا بن جاتا ہے اور اللہ تعالی دی معرفت دا خاص نور دے وچ آ جاتا ہے، جس دی وجہ نال اے اللہ تبارک و تعالی دا خاص خلیفہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ عرش دل عرش بنتا ہے تو اللہ دی معرفت نال، تے معرفت اس لیے آندی یہ 4 صفتاں صاف ہو کے دنیا تو تے رب نال مصروف ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات، علم اپنے نو اللہ والے پاسے لاؤ، سبحان اللہ، او دے احکام دا علم، او دی شان دا علم، قدرت اپنی طاقت نو خرچ کرے، جس کام واسطے بھی خرچ کرے اللہ واسطے، سبحان اللہ، ارادہ کرے جس کام دا کرے اللہ واسطے، سبحان اللہ، بولے کلام کرے جدوں بولے اللہ واسطے، سبحان اللہ، کیا بات، کام دنیا دا ہوئے تاں بھی اللہ واسطے۔ کیا بات، جس لئے اینا ہے کہ نہ 4 صفتاں نو بندہ صاف کر کے ایک خدا والا مصروف کر لینا ہے نا، اس وقت بندہ مومن دا دل عرش خدا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، رسالت، تحقیق، اہل سنت، علماء مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، توجہ ہے، اس وقت یہ دل اللہ پاک مصروف ہو گیا تے اینو توجہ ذرا ہوں وہ جڑا مصروف ہونا ہے نا انہاں صفتاں دا، اللہ وال مصروف ہونا، اے بغیر مرشد کامل دی نگاہ دے نہیں ملنا۔ سبحان اللہ،
بزرگ فرماندے مرشد دی نگاہ ایویں ہوندی جویں سویرے دی ہوا چلدی ہے نا، نسیم صبح جنوں کہندے نے، وہ جدوں چلدی تے غنچہ پھلاں دا غنچہ پھول لاٹو ورگا بنیا کھڑا ہوندا پہلو رات نو، پتیاں کھلیاں نہیں ہوندیاں، جس وقت وہ صبح دی ہوا چلدی او دے فیض نال اللہ تعالی نے عجیب تعلق رکھیا، ہوا چلی، ہوا نال پھول کھلنے شروع ہو گئے، سبحان اللہ، پتیاں کھلنیاں شروع ہو گئی۔ اللہ تعالی نے دل نو بنایا غنچے دی شکل دا، جس دل دے اوتے روح بیٹھی، روح سوار ہے نا، اس نو اللہ تعالی بنایا غنچے دی شکل دا۔ مرشد دی نگاہ تو جدو صبح ہوا چلتی ہے نا، صبح دی ہوا ورگی وہ نگاہ چلتی ہے، وہ پھر مومن دے دل تو گزری جدھر جدھروں چلی، پھر وہ غنچہ کھلیا، وہ پھر توجہ دھیان دل دا رب رحمان لو توجہ نہیں فرمائی۔ بس اس وقت بندہ گم ہو کے اپنے رب نو پانا شروع کر دیندا ہے، تے پھر پان دی حد کوئی نہیں، بے حد نو پان واسطے پھر بے حد ہی بننا پیندا ہے۔ حق ہے حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کر گیا پہلو بزرگ فرماندے کہ جی میں فرش والے لبدے رب نو ایویں عرش والے لبدے نے، جنوں ملدا ہے ملدا اسی دل دی معرفت نال، سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمائی۔ کیا بات، سلطان باہو سرکار نے یہ دونوں حقیقت نو اپنی زبان بیان فرمایا، توجہ ذرا۔ سلطان فرماندا ہے نا رب عرشی
سبحان اللہ قربان جاواں رب وحدہ لا شریک مولا سونے انسان دے دل ایسا خاص بنایا یہ اپنا راز سمجھایا او دا پتہ اتوں ہی لبدا ہے کلندر اقبال فرماؤں ہے اقبال فرماؤں ہے وہی اصل مکانوں لا مکان ہے وہی اصل مکانوں لا مکان ہے مکان کیا ہے فقط انداز بیان ہے مکان کیا شے ہے انداز بیان ہے خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے کلندر اقبال فرما رہا چلیا جی حضرت خضر علیہ توجہ ذرا جی مچھی پوچھے پانی کتنے پھر حضرت خضر کی دساں مچھی پوچھے حضرت خضر نو سونے دس دے سی پانی کتنے حضرت خضر کی دسن یہ فرمان گے چلیے پانی دے وچ پانی کوئی بنیے پانی دے وچ پانی نال ہی تو جیمیے پئی مڑ میرے تو کی پوچھنی ہے ذرا دھیان پانی وال کر یہ وحدت کا نقطہ سمجھایا فرماندے نے بھاوے مکان ہوئے بھاوے لا مکان ہوئے ہر شے دی اصل نور خدا ہے نور خدا دے پانی میں ہی لگا پھرنا ہے صرف گم ہو جا تینو مرشد نے ہور کچھ نہیں دسنا صرف اودی جدوں نظر پینی ہے تیرا دھیان دل وال ہونا ہے پتہ لگ جانا ہے وہی ہے ہور وہی اصیل مکان لا مکان کیا شے انداز بیان خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے اگر ماہی فارسی مچھلی کو کہتے ہیں اگر ماہی کہے دریا کہاں ادھر ویخ اللہ دیا بندیا سب کے جاؤ لوگ بول سبحان اللہ قربان جاواں ایڈی عجیب مناسبت ایک بندے نے خواب تکی ایک شخص نے خواب ویکھیا میں اللہ دے عرش نو موڈے تے چک گیا تعبیر پوچھن گیا عالماں دے کول انہاں آخیا بھئی ساڈی بس تو گل باہر ہے اگر یہ تعبیر دس سکتا ہے تو باجدید بستامی دسے گا مسئلہ دل والا ہی دسے گا آپ نے کول ٹر پیا ہے جدو رستے کے اندر گیا ویکھیا جنازہ لگا ہوا پوچھا کہڑا جنازہ ہے دسیا باجدید بستامی کا جنازہ بڑا افسوس پریشان ہویا میں خواب کی تعبیر پوچھن آیا سائے کی بنیا ہے سوچیا چلو خواب کا جدھر مرضی گیا اللہ دے فقیر کا جنازہ شریک ہوا موڈا دتا جنازے نو موڈا دتا باجدید اٹھ کے بیٹھ گئے فرماندے بیلیو تیرے خواب کی تعبیر ہو گئی
باجلید بستامی اٹھ کے بہ گئے، فرمایا بیلیا تیرے خواب کی تعبیر ہو گئی ہوں، کیونکہ قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہے، بس رب سونے تینوں یہ وکھانا سی۔ کیا بات، صدقے جاواں سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سمجھ نہیں آئی جی؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ مناسبت خاص ہے، پھر جدو اس ذات کی معرفت آ جاتی ہے، عرش بڑا وڈا ہے، عرش بہت ہی وڈا ہے، تھوڑی جی عرش کی گل سمجھا دینا، سمجھاواں۔ سیکٹریٹ ہوتا ہے، سیکٹریٹ پنجاب سیکٹریٹ، سندھ سیکٹریٹ، مرکز کا وفاق کا سیکٹریٹ، اتنے سیکٹری بیٹھ گئے، جو صوبے جو ہوئے ہر آرڈر اتوں چلنا ہے، ہر حکم اتوں چلنا ہے، وہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوں نے۔ اللہ تعالی نے اس عرش آدم نو مرکزی سیکٹریٹ کائنات دا بنایا، ہر حکم اتوں آؤں ہے، سونا نظر رکھ کے کائنات چلا رہا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ شیخ محقق کا کدی نقطہ پڑھیا سی، کیا بات، توجہ ذرا، انہیں فرمایا ہے کسی فقیر دی گل شیخ محقق نے نقل فرمائی اخبار الاخیار شریف دے اندر، انہیں دسیا اللہ دے 3 عرش نے، عرش آدم، بیت اللہ تے قلب مومن، اوتھے رحمان، رحمان انہوں کہندے نے جیدی رحمت کافراں مومناں سارے واسطے ہوئے، کیونکہ جس لئے سیکٹریٹ تو حکم چل رہا ہے نا، وہ سارے واسطے برابر چل رہا ہے، وہ تو ونڈ نہیں نہ ہوندی، توجہ نہیں فرمائی نے۔ دوسرا بیت اللہ، کعبۃ اللہ، اللہ دا دوسرا عرش، اتھے رحیم رحیم اس نو آخدے نے جڑا رحمت صرف اپنے تے کرے، عرش تو حصہ ہر ایک نو ملدا ہے، بیت اللہ تو حصہ صرف مومن نو ملدا ہے۔ دوسرا بھاوے طواف بھی کرتا رہے، ابو جہل ورگا طواف تے کر سکتا ہے، لیکن رحمت کا حصہ نہیں پا سکتا۔ توجہ نہیں فرمائی؟ تیسرا فرمایا دل مومن دا، اے مومن دا دل اللہ دا عرش، اوتھے رحمان ہے، اوتھے رحیم ہے، ایتھے اللہ ہے۔ تو فرما دینے اللہ نے 3 عرشاں وال اشارہ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، کیا بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، اللہ اللہ رحمان رحیم، 3 نام مبارک تو 3 عرشاں وال اشارہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ اور وہ عرش جڑا ہے، عرش بڑا وسیع ہے، گول ہے، خدائی گول ہے، سائنسدان نے پتہ نہیں کی کہندے نے، اینا جو میں پڑھنا چاہے میرے وہ یہ ہوئی ہے کہ خدائی گول ہے، جی میں پیاز دے پردے ہوندے نے نا، پیاز دیاں تہواں اللہ تعالی نے ان خدائی بنائی۔ ہوں عجیب گل ہے، پیاز دے ایک پاسوں سوئی مارو، دوسرے پاسوں نکلے گی، وچوں لنگ جائے گی، وہ جڑا وچ گول جا چھوٹا جا دانا پیا ہوندا نا پیاز دے، اونوں سمجھو زمین ہے، او دے اتلا پردہ جڑا ہے نا
یہ سمجھو ہوں پہلا آسمان ہے، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، آخری پردہ اتلا وہ جڑا سارا نو سانب کے بیٹھا ہے، سبحان اللہ، سارا نو تیار کرتا ہے، انہوں سمجھو عرش اعظم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھ نہیں لگی؟ ہوں دس کنا وسیع ہے وہ، سمجھ نہیں لگی؟ کنا وڈا ہے، اینی خدائی وہ پئی، سبحان اللہ، اینی خدائی وہ تو جیسے توجہ مومن دا دل وہ عرش بنتا ہے، اللہ تعالی اس دل نو اپنے نور نال وسیع کر دینا ہے کہ وہ عرش بھی یہ پاسے چ پیا رہتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کا نور، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کا دل بن جاتا ہوں، جس لیے وہ بنے۔ توجہ توجہ ذرا، ہوں عرش تے ایڈا وسیع ہے کہ ذات ذات جدوں وہ نور آوے دل تو بزرگ فرماندے نے پھر ایک کائنات میں لگتی ہے جی چھوٹا جا تمبو پیا ہے۔ کی پیا ہے؟ سلطان العارفین دی زبان شیر عام سنیا ہونا لیکن آج سمجھا کے پیا پیش کرنا۔ آپ فرماندے نے دل دریا جس لے پیر باہو اس حال میں پہنچا ہے اپنے دل دی وسعت نو ویکھ کے پیا آکھدا ہے سنی سنائی نہیں ہڈ ورتی پیا کرتا ہے، جگ ورتی ہڈ ورتی سجنا دوجیاں دی گل کرنی ہو رہے، میں کر رہا وا سلطان باہو دی ورتی، سلطان باہو کرتا ہے اپنی ورتی۔ فرماندا دل دریا سمندر سرکی دے بولنے تو سمجھ آئے گی، پنجابی نو گھٹ آؤں گی۔ فرماندے نے دل دریا سمندر ڈونگے کون دلاں دیاں جانے
ادھر ویک سجنا گل لگے وداواں اے عرش خدا ہے. توجہ ذرا 4 صفتاں دیاں خاص علم قدرت ارادہ کلام اللہ تعالی وچ رکھیاں ہر ایک دے وچ موجود نے پر ہن انہاں نو رنگ روغن دے کے ودھاوے کوئی گھٹاوے اودی اپنی مرضی. جے سونے والوں کرم ہو گیا رحم ہو گیا تے یہ 4 صفتاں ودنیاں شروع ہو جاندیاں. سبحان اللہ کیا بات. علم ود گیا دوسرے نال آخر ویکھ دیو روزانہ ویکھ دیو سارے انساناں دا علم ایک جیسا نہیں سارے انساناں دی طاقت ایک جیسی نہیں سارے انساناں دا ارادہ ایک جیسا نہیں سارے انساناں دی کلام ایک جیسی نہیں گل ایک جیسی نہیں. سبحان اللہ. اسی طرح قدرت والے نے فرق رکھیا ہوا ہے. توجہ ذرا ہن اس فرق نو کب قدرت والا ترقی دیندا ہے جے تے فضل فرماندا ہے عرش اس عرش نو اس عرش نال مناسبت ویکھ جدوں قیامت دا دہاڑ ہونا ہے اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے میرے عرش نو چکن والے فرشتے 8 ہو جان گے. سبحان اللہ. نقطے تے غور ہوئے یحمل عرش ربک فوقهم ثمانیہ. سبحان اللہ. یوم ثمانیہ اللہ فرماندا ہے اس دن 8 فرشتے اللہ دے عرش نو چکن گے. کی مطلب دگنے ہو گئے ایتھے 4 نے اوتھے 8 ہو جان گے. مومن دیاں 4 صفتاں جیڑیاں رب وحدہ لا شریک مولا اوتھے دگنیاں کر دے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ ذرا مومن دیاں 4 صفتاں علم ود جانا ہے قدرت ہور وکھری ہو جانی ہے. انج آکھ عام مومن دا دل اللہ دے ولی دے دل وانگو بن جاوے گا تے اللہ دے ولی دا دل نبی دے دل وانگو بن جاوے گا نبیاں دے دل وانگو تے نبیاں دا دل سید الانبیاء دے دل وانگو تے سید الانبیاء دی بیان نہیں ہو سکے گا. یہ نکتہ شیخ شہاب الدین سہروردی نے لکھا ہے کہ نقل فرمایا صاحب روح المانی نے. توجہ ذرا ہن صدقے جاواں اللہ وحدہ لا شریک بعید گل نہ سمجھے ادھر ویکھ اللہ وحدہ لا شریک مولا میں ملتان بھی عرض کیتی سی اودی وضاحت کر دینا وا. سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے نے جنت قیامت یوم آخر دیاں نشانیاں مثالاں اس کائنات وچ رکھیاں نے. بے شک ہر شے دی مثال ہے اوتھوں دے انسان دی مثال بھی ایتھے رکھی. اللہ دا ولی او جیدا دل عرش خدا ایتھے بندا ہے اس جنتی بندے دی دنیا وچ مثال ہوندا ہے. جنتی بندے دی دنیا وچ مثال ہوندا ہے کیویں. توجہ ذرا جنت دے اندر قرآن فرماندا ہے ما تشتہی انفسکم جو تہاڈا نفس دل چاہے گا وہی کچھ تانوں مل جاوے گا. سبحان اللہ. اوتھے تیرا علم وسیع ہے بے مثال علم ہونا ہے تیری طاقت بے مثال ہونی ہے تیرا ارادہ بے مثال تیری کلام بے مثال. یا ارادہ کرے گا قدرت والے اسی ویلے شے موجود تیرے ارادے دے نال شے موجود ہو جانی. دیر نہیں لگنی وقفہ نہیں ہونا. جو ارادہ اٹھے گا ارادے دے مطابق شے بن جاوے گی. توجہ ذرا کن فیکون اس رب دی شان ہے. کن فیکون کون فرماندا ہے شے بن جاندی ہے. اے طاقت اس رب دی جدو جنت وچ بندہ پہنچ جاوے گا خوش نصیب اللہ وحدہ لا شریک انہاں دے غلاماں وچوں ہی چکرے. جدو جنت دے اندر پہنچے گا
یہ شان اللہ تعالی بندے وچ رکھ دینی ہے. بندہ کون آخدا ہے کون آکھے گا ادھر ارادہ ہونا ہے ادھر کون آخنا ہے شے موجود ہو جانی. رب دی شان بندے وچ عام جنتی وچ رب دی شان ظاہر ہو جانی ہے. وہ صدقے جاواں توجہ ذرا جنت جیڑیاں شاناں مومناں دیاں ظاہر ہونیاں نے اللہ وحدہ لا شریک مولا وہ کئی ٹاویں ٹاویں انج دے ایتھے بنا چھڈدا ہے. وہ بابے فرید ورگے جڑے کن کہندے ارادہ کردن شے وٹ دے پئی ہوندی. کیوں اللہ تعالی وکھاندا ہے وہ بیلیا جی کیلے وکھا کے اتوں دے کیلے یاد کراؤندا ہے سیب وکھا کے اتوں دے سیب یاد کراؤندا ہے برف وکھا کے اتوں دی برف یاد کراؤندا ہے. ایویں بابا فرید وکھا کے جنتی مومن یاد کراؤندا ہے. اس دل کڈا وسیع اس پتہ لگنا مومن اپنے دل کی وسعت. جنت جنت دی مثال توجہ ذرا جنتی بندے دی مثال ایتھے اللہ دے فقیر نے. جنتی بندے دا نمونہ دنیا میں اللہ تعالی رکھیا ہوا ہے. توجہ نہیں فرمائی. جنتی بندیاں وچ اللہ دیاں شاناں دسن گیاں اے دنیا وچ رب دیاں شاناں وکھاندے نے. توجہ نہیں فرمائی. اچھا ہن اوتھے توجہ ذرا جے اوتھے بندے دے ارادے نال کام ہوندے جان ہے نہ واہ جاؤن دی لوڑ پوے نہ اللہ تعالی اس بندے نو بنا ہی انج دا دینا کہ او دے ارادے نال ہی سارا کچھ ہوندا جائے. اتنے جبریل امین نو لیان دی لوڑ نہیں پیندی. اللہ تعالی دنیا وچ بھی انہاں جنتیاں دے نمونے جدو رکھدا ہے نا انہاں دا اندر ہی انج بناندا ہے انہاں دے ارادے نال ہی کام ہون لگ پیندا. توجہ نہیں فرمائی انہاں دے. ہن ادھر ویکھ اے بنیا عرش دا. ہاں اتنے نقطہ عرض کر دیں انہاں بیلیاں نو اپنا مغالطہ دور کرنا چاہیے جڑے یہ سمجھن ڈے پیندے نے کہ جی اللہ دے ولیاں واسطے اگر یہ عقیدہ رکھیا تے شرک بن جانا. اگر شرک بندا تے جنت مشرکاں دی منڈی ہونی سی. توجہ نہیں فرمائی. جنت مشرکاں دی منڈی ہونی سی. کیوں اوتھے ہر ایک نے یہ سمجھنا ہے میرے نال دا بھی ایویں دا ہی ہے یا ارادہ کرے گا تو ٹھک معدوم موجود ہو جائے. کیسی عجیب گل ہے. وہ جی اوتھے معلوم ہویا جتھے اللہ تعالی شان رکھ دیندا ہے اوتھے شان منن نال کوئی شرک نہیں ہوندا. توجہ نہیں فرمائی نے. اور ادھر دیکھ جسلے دل عرش بنے جی میں اس عرش تو حکم اتردا ہے جی میں اتردا ہے اویں ہوندا ہے. اللہ اکبر. جسلے یہ عرش بنتا ہے نا دل اس سونے دا اس فقیر دا بس حکم اتر پھر وہ رب سونا حکم اتارتا ہے
اس عرش تو ظاہر ہوتا ہے اور حکم پھر خدا ہی اس حکم کے نال نال چلتی جی میں آپ بزرگ کا فرما رہے ہیں وہ متی بن جاتی ہے خدا ہی ہے قبضہ ہو جاتا ہے جی میں دس رہا سن مینو حاجی صاحب ہو رہی جنہ دے عرس تے بیٹھے ہیں انہوں شیر سجدے کرن آتا شیر آنا سلامی عرض کرنی ہے کیڑی شہ نے شیر نو تابع کیتا ہے وہ حضرت سفینہ پاک وہ پاک محبوب دا صحابی پاک جدو شیر آیا رستے دے اندر حضرت سفینہ پاک دے کلے رہ گئے نے جنگل دے اندر شیر نے اکھ بکھائی اگوں عاشق رسول نے بھی اکھ بکھائی فرماندا شیر تینوں پتہ نہیں آنا مولا رسول اللہ میں رسول اللہ دا غلام شیر سر نیواں کر کے اشارہ کرتا ہے میرے اتنے بیٹھ جا جا یاراں نال چھڈیا آخیا شیر او سفینہ تائی اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں فیضان کرم حضور تاجدار گوڑا سنا دل عرش بن گیا خدا رب العالمین سونے دا جی وہ محیط گھیریا سو کائنات نو فقیر میں گھیری بیٹھا ہوں تا کر کے اللہ دے فقیرانو جدو اپنی روحانی شان وکھانی ہوں ٹرنا نہیں پیندا ہاتھ نہیں کرنا پیندا دل نال ہی سارا کچھ کر لیندے نے دل کیسی عجیب گل بیٹھا ہے ہوں دیکھو جنہ چر دل عرش نہ بنے کام دل نال نہیں ہاتھ نال کرنے پیندے ٹرنا دل نال نہیں پیر نال ٹرنا پیندا روح نو دل نو بندہ چکی پھردا ہے جسلے اے دل بن جاوے عرش خدا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے پھر بندے نو دل چکی پھردا ہوندا ہے پھر ہاتھ نال نہیں ہاتھ آرام نال بیٹھا منہ بولتا نہیں کلام کر رہے سارا نو سمجھا رہا کہندے نے خواجہ محمد یار فریدی رحمہ اللہ نو کسے آخیا حضور چپ دی فضیلت دا اج موضوع لاؤ آپ نے فرمایا پہلو مڑا آپ نو عمل کرنا پینا آپ چپ کر کے بہ رہے جھٹ تو بعد سارا مجمع تڑفدا سی
کیسی عجیب گل ہے. جس دل دے ہاتھ نہیں ویکھے، جس دل دی زبان نہیں ویکھی، جس دل دے پیر نہیں ویکھے، جس دل دی کان نہیں ویکھے، ہے بغیر کنوں سنن لگ پیندا ہے، بغیر ہاتھوں کرن لگ پیندا ہے، بغیر پیراں تو ٹرن لگ پیندا ہے. اللہ دے بزرگ لوگ فرماندے نے خدائی تے میرے توجہ ذرا خدائی فرمایا لوگ ہی کہندے نے 2 قدم ساڈا تے ایک بھی پورا نہیں ہوندا. ادھر ویکھ صدقے جاواں میرا غوث پاک میران دا فرمان سمجھ آ گیا. آپ فرماندے نے جدو سورج چڑھتا ہے میرے تو پوچھ کے چڑھتا ہے، چند چڑھتا ہے میرے تو پوچھ کے چڑھتا ہے، رات آن کے دس دیے دن آن کے دسدا ہے، رات دن میرے تو پوچھتے نے کیوں راز ہوئی ہے. ویخ رہا سی میرا دل او دا عرش بن گیا ہے، ہن او دے حکم نال چلدا پیا وے، میں تے ایویں عرش بن کے بیٹھا کردا او پیا وے، میں عرشی بنیا ہاں. سمجھ نہیں آئی نے آگے سمجھنا. مذہب سنی جڑا ہے نا ایمان نال میں جاننا ہونا جس لئے جنت پہنچ جاوے گا نا بندہ تو نظر مارے گا نا تو سنی ہی سنی دے سنی. کیوں سنی دسن گے؟ اس واسطے کہ اتنے سوائے سنی مذہب تو دوجا مذہب دسدا ہی کوئی نہیں، اتنے تو ساری گل ہی یہی. کیوں بھائی سنی مذہب یہ ہوئی ہے بھائی یہ نہیں کہ خالی جنت بندے دے ارادے نال خدا ہی چلنی ہے نا، اتنے بھی ہے فرق اتے عرش ہر مومن دا بن جاوے گا، اتنے محنت نال کسے نے بنانا پہ. اتنے تو مڑ لیکن ایک ذہن چ رکھی اتے بھی دل دے فرق نال مرتبے تے درجے لبن گے. جنی معرفت اونے درجے. توجہ نہیں فرمائی گئی. ہنے تو نہیں آخیا عام مومنا دا ولیاں کو دل بن جانا، ولیاں دا نبیاں کو بن جانا، نبیاں دا سید الانبیاء وانگو، تو سید الانبیاء دا بیان ہی نہیں ہو سکتا. ہوے کیویں اتنے ہوے تے پھر اتنے تے ہویا رب. سمجھ نہیں لگی تو رب ہویا دل تو پاک کیویں آکھاں کہ وہ رب دے دل ورگا ہو جانا. تا کر کے اتنے آن کے آخنا پہنتا بس وہ پھر سمجھ نہیں لگی. سوئی تو اللہ اکبر و کبیرہ. ٹائم ہوا بس بھی منظوری کا وقت تھوڑا پورا ہو گیا. بس باقی دور دراز دیا بیٹھن کل اسی ویلے انشاءاللہ پیر غائب پیر غائب کوئی نہیں